بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. ناظرین، سامعین، حاضرین، ناظرات، سامعات، پردانشین، حاضرات، اللہ سبحانہ کے فضل و کرم سے معمول کے مطابق ہم آپ کی بزم خدمت میں بدعت کیا چیز ہے اس کا 34واں پارٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں. اللہ سبحانہ اپنے فضل سے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے اور بہتر سے بہترین ہم سب کو صلہ نصیب فرمائے. جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے. خصوصاً سعودیت سے متاثرین نوجوانان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے اور عقائد اہل سنت و جماعت اور معمولات اہل سنت کی ریئلٹی اور اس کی اصل اور بیس سے مستفیض، مستنیر اور بہراور فرمائے. میں نے گزشتہ ہی گفتگو میں وعدہ کیا تھا کہ وہابیوں اور غیر مقلدوں کی جو اصل اور بنیاد ہے، جو معیار ہے، وہ ہیں شیخ ابن تیمیہ. مستقل عنوان دے کر کے ان کا بھی نظریہ بدعت کے حوالے سے بتاؤں گا تاکہ کلو بدعت ضلالہ کی جو رٹ لگائے ہوئے آج کے وہابیہ یا غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ مس لیڈ یا مس گائیڈ کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان جو مس گائیڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں کی پہلے خبر لیں اہل حدیث غیر مقلدین، پھر ہم پر الزام تراشی یا جو بھی کرنا ہے بکنا ہے بولیں. وہابیت کے اصل ہیں شیخ ابن تیمیہ. بغیر تمہید کے ہم ان کا نظریہ بدعت کے حوالے سے بتا دیں تاکہ نوجوانان جو ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک مسلیڈ ہوئے ہیں کسی بھی وہابی یا اہل حدیث یا غیر مقلد سے، وہ باز آ جائیں، بلکہ انہیں خود منوائیں کہ یہ دیکھو تمہارے یہاں کی جو اصل ہیں، تم جس کی نسل ہو، وہ خود قائل ہیں بدعت کے، اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کلو بدعت ضلالہ؟ اب وہ کس طرح کے قائل ہیں ذرا آپ دیکھیں. ان کی مجموع الفتاوی 107/20 دارالجیل ریاض 1418 ہجری میں یہ ایڈیشن چھپا ہے، مجموع الفتاوی لابن تیمیہ. آئیے شیخ ابن تیمیہ امام الوہابیہ، وہابیہ کے پیشوا، غیر مقلدین کے پیشوا، امام جو مانتے ہیں یہ لوگ، شیخ کہتے ہیں یہ لوگ، ابن تیمیہ کا نظریہ سنیے. شیخ ابن تیمیہ کا بدعت کے حوالے سے اس بات میں تو اہل سنت کے موافق شیخ ابن تیمیہ اہل سنت کے موقف میں شریک ہے. کیا؟ کہ ہر نئی چیز بدعت و گمراہی نہیں ہے. اس لفظ پہ غور کریں، ہر نئی چیز بدعت و گمراہی نہیں ہے. یہ شیخ ابن تیمیہ کا بھی نظریہ ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں بعض مستحسن اور مستحب ہے. تقسیم دیکھتے جائیں. ہم نے حسنہ اور سیئہ کیا کہہ دیا کہ پتہ نہیں، حالانکہ اس کی ساری تفصیلیں ہیں، مگر آپ بڑی توجہ سنیں. وہ لوگ جو حاضر ہیں اہل حدیث اور غیر مقلدین وہابیہ کے نظریے اور چشمے کے ساتھ،
وہ لوگ خاص طور سے سنیں کہ کہتے ہیں کہ بعض بدعت مستحسن و مستحب بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض علماء اہل سنت سے وہ صرف لفظ بدعت کے اطلاق اور لفظ بدعت بولنے کے معاملے میں مختلف ہیں۔ ابن تیمیہ مستحسن و مستحب کی تقسیم کر رہے ہیں، بدعت کب کہاں کیسے بولیں گے، صرف اس میں وہ مختلف ہیں اہل سنت و جماعت کے موقف سے اور نظریے سے۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ بدعت حسنہ کو بدعت نہیں کہتے، بلکہ وہ سنت کہتے ہیں۔ نیز مفسر قرآن حضرت شیخ اسماعیل حقی بھی بدعت حسنہ کو سنت کہتے ہیں۔ دیکھیے اہل سنت و جماعت اب بولنے میں تھوڑا فرق ہے، وجہ اطلاق جس کو کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں کا منشا ایک ہے کہ بدعت کی تقسیم ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت، اچھا نیا طریقہ ایجاد کی، اسے اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ نکالا جائے گا اسے حدیث کے اطلاق کے مطابق سنت کہا جائے گا۔ جبکہ ابن تیمیہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ نکالا جائے، یعنی وہ کتاب و سنت و اجماع کے معارض نہ ہو، تو چونکہ وہ امر شارع کے تحت ہے اور گویا شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے، تو اسے سنت کے تحت درج کیا جانا چاہیے۔ جملہ وہی ہے کہ کہہ رہے ہیں سنت کے تحت درج کیا جانا چاہیے، تحت ریلیٹڈ آف سنت، اور اہل سنت و جماعت کے عالم شیخ اسماعیل حقی سنہ ہی کہہ دے رہے ہیں، وہ حدیث کو ظاہر پر رکھ رہے ہیں، مگر اس حدیث کو مان رہے ہیں کہ جو بھی نئی چیز ہے ہمارے نزدیک تو ہے ہی کہ الحمدللہ معارض نہ ہو، تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت سے ریلیٹڈ ہے، جس کو آپ کہیں وہ بدعت حسنہ ہے، اس میں تو بدعت حسنہ کے گویا یہ بھی قائل ہے۔ گفتگو کا حاصل یہ کہ ابن تیمیہ کو بھی بدعت کی تقسیم حسنہ اور سیئہ کی جانب کرنے سے انکار نہیں ہے، البتہ وہ بولنے میں فرق کرتے ہوئے بدعت حسنہ کو سنت کے تحت مانتے ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ بدعات سیئہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دھیان میں رکھیے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی اصل کو نہیں پہچانتے، یعنی وہابیہ، غیر مقلدین وغیرہ، گزارش بھی کرتا ہوں کہ وہ چھوڑ دیں، کیونکہ صرف کل بدعت ضلالہ کو لے کر کے جو چیخ رہے ہیں، گویا آپ اپنے اصل سے الگ ہو گئے، اور اصل سے الگ ہو کر نسل جو ہے اصل کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ وہابی کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی اصل سے، یعنی ابن عبد الوہاب نجدی جو نظریات ابن تیمیہ کا حامل تھا، وہ اس کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وہابی کہتے ہیں۔ اس لیے وہابیہ غیر مقلدین خاص طور سے کل بدعت ضلالہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ گفتگو سنیں کہ آپ کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ ابن تیمیہ ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ ابن تیمیہ بدعات سیئہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسی معنی، یعنی بعض بدعت ضلالت ہے کی وجہ سے شطرنج جو کھیل کی قسم ہے اور جوا کی دیگر اقسام مکروہ ہیں، بدعت سیئہ کی، کیونکہ یہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح گانا کا حکم ہے، کیونکہ یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے اور زنا کی طرف ابھارتا ہے اور قلب کو علم نافع اور عمل صالح سے روکتا ہے اور برائیوں کی دعوت دیتا ہے اور نیکیوں سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح بدعات اعتقادیہ عملیہ ہوتی ہیں،
جو کلمات طیبہ اور اعمال صالحہ سے روکتی ہیں اور وہ حق کے ترک کو متضمن یعنی شامل ہوتی ہیں اور ان میں اعتقاد و عمل کا فساد ہوتا ہے۔ یہ بدعت سیئہ کا ڈیٹیل پیش کر رہے ہیں، مطلب بدعت کی اس کے نزدیک بھی دو قسمیں ہیں، حسنہ اور سیئہ۔ وہ ریلیٹڈ آف سنہ مانتے ہیں بدعت حسنہ کو، اور بدعت سیئہ کا بھی ذکر آپ دیکھ لیں۔ ریفرنس ٹو کانٹیکٹ مجموع الفتاوی 107/20 دارالجیل ریاض 1418 ہجری ایڈیشن، ریاض کی چھپی ہوئی ہے مجموع الفتاوی لابن تیمیہ۔ بدعت حسنہ کی تعریف کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جو علماء، یعنی ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ جو علماء بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی طرف تقسیم کے قائل ہیں، نوٹ کریں، ان کے نزدیک بدعت حسنہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن اہل علم کی اقتداء کی جاتی ہے انہوں نے اسے مستحب قرار دیا ہو اور اس کے استحباب پر دلیل شرعی قائم ہو۔ مطلب یہ تائید کر رہے ہیں کہ اگر وہ صحیح ہے تو وہ مطلب دلیل شرعی کے تحت ہے تو منظور ہے، تو منظور کر رہے ہیں بدعت حسنہ کو۔ مطلب بدعت کی حسنہ اور سیئہ کی طرف جو تقسیم ہے یہ صرف اہل سنت و جماعت کی یعنی سنیوں کی ایکٹیویٹی یا ایجاد نہیں ہے، یہ جو انکار کرتے ہیں آج کے وہابی غیر مقلدین، ان کے اصل اور جو بانی مبانی ہیں ان کے بھی نظریات یہی تھے۔ چنانچہ مجموع الفتاوی 2786 یعنی 86/27 دیکھ لیں آپ، دونوں کا حوالہ میں نے ابن تیمیہ کے حوالے سے پیش کر دیا۔ لہٰذا میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصل سے کٹے ہوئے وہابیہ یا اصل سے ہٹے ہوئے غیر مقلدین جتنے بھی ہیں، اور پھر ان کی قسمیں دیوبندی، جتنی بھی اہل سنت و جماعت کی کے مخالفین کی جو بھی صورتیں دیکھ رہے ہیں، ان کی اصل کہیں نہ کہیں ابن تیمیہ سے ملتی ہے، اصلاً یا فرعاً ملتی ہے، بہرحال جا کر کے۔ ان کے نظریات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ابن تیمیہ بھی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا قائل تھا، لہٰذا ان کے ماننے والے وہابیہ غیر مقلدین جو حقیقت میں انہی کے ماننے والے ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی نے نظریات ابن تیمیہ کو پھیلایا، اور ابن عبد الوہاب نجدی کے نظریات کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش جو بر صغیر ہے، ان میں ایشیا میں جو ہے وہابیہ غیر مقلدین، یہ اسماعیل دہلوی کے نظریات کو پھیلایا، جو اسماعیل دہلوی متاثر ابن عبد الوہاب کی کتاب التوحید سے، جو میں نے کئی بار اس کا ذکر کر دیا ہے، اور تو انڈیا کی سرزمین پر، خاص طور سے پاکستان کی سرزمین پر، بنگلہ دیش اور یہ جو ایشیا کے جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں یا مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں، جو بھی متاثر ہیں وہ اپنی اصل کی خبر لیں کہ ان کی اصل کیا کہہ رہی ہے اور نسل کس طرف جا رہی ہے۔ لہٰذا بھپتیاں کرنا، جملے کسنا بہت آسان بات ہے، لیکن اس کے حقائق پیش کرنا آسان بات نہیں۔ میں نے پیش کر دیا، نہ مانے گا مگر ہٹ دھرم مانے گا جن کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب آئیے 3 اور اشخاص کے نام کے حوالے سے جو اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، غیر مقلد علماء ہیں، ہم ان کے اقوال سے بھی بدعت حسنہ کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جو نسلوں کے اعتبار سے آپ کہیں وہ اصل تھی، نسل ہے۔ 1250 ہجری کے اہل حدیث کے مشہور اور مقتدی عالم محمد بن علی محمد شوکانی، اس کو قاضی شوکانی بھی کہتے ہیں، متوفی 1250 ہجری یعنی 12ویں صدی کے، آپ دیکھیں 12ویں اور 13ویں، 1250 ہجری، لکھتے ہیں، دیکھیے گا یہ اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں میں، اہل سنت و جماعت کا پورا نظریہ قرآن حدیث کے حوالے سے میں نے پیش کر دیا ہے۔ آپ بالکل الحمدللہ سیریز بائی سیریز آپ اس کو محفوظ کر لیں، یہ پارٹ 4 ہے، آپ دیکھیں الحمدللہ بدعت کیا چیز ہے، ہمارے www.zianayyer.com ضیا ZIANAIYER.com پر آپ جا کر دیکھیں۔ یوٹیوب پر بھی اس کو میں اپلوڈ کرتا ہوں، فیس بک پر تو آن لائن ہے ہی، سب کو محفوظ کر لیں آپ۔ تو اہل حدیث کے مشہور و مقتدی عالم محمد بن علی محمد شوکانی متوفی 1250 ہجری لکھتے ہیں، کیا ریفرنس کے طور پر بدعت حسنہ یعنی بدعت کی جو تقسیم ہے یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ اہل حدیث وہابیہ جو ہم پر آج جملے کستے ہیں اور کل بدعت ضلالہ کی رٹ لگاتے ہیں بس۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ان کے مولوی لکھ رہے ہیں ریفرنس کے طور پہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ اب وہ یعنی شوکانی صاحب دلیل کے طور پر، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں فرمایا کہ بدعت اصل میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی کوئی مثال پہلے موجود نہ ہو، اور شریعت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جو سنت کے مقابل ہو تو بدعت مذموم ہوگی۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ نیا کام اگر اس اصول کے تحت درج ہو جو شریعت کے مستحسن ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے، اور اگر وہ نیا کام اس اصول کے تحت درج ہو جو قبیح ہو تو وہ بدعت قبیحہ ہے، ورنہ مباح ہے، ایکول دونوں میں مباح ہے، جائز کا جس کو روپ لیتے ہیں۔ حوالہ سنیں وہ شوکانی کی کتاب نیل الاوطار 312/2 دار الوفا 1421 ہجری ایڈیشن، دار الوفا پبلشر۔ یہ ایک اہل حدیث سلفی غیر مقلد عالم کی بات تھی شوکانی۔ اب 1328 ہجری میں کہ مشہور غیر مقلد عالم شیخ وحید الزمان متوفی 1328 ہجری لکھتے ہیں بدعت لغویہ یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے کہ یہ قسمیں ہیں، دیکھیے گا وہ خود تقسیم کر رہے ہیں کیا، پہلی مباحہ، مکروہہ، حسنہ اور سیئہ، 4 قسمیں لکھ رہے ہیں۔ ان کی کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر 116، قدیم میور پریس دہلی 1325 ہجری میں، 1325 ہجری میں یہ کتاب اس ایڈیشن سے، اس پبلشر سے چھپی تھی۔ دوسرے عالم غیر مقلد کی بات آپ نے سن لیا۔ تیسرے اہل حدیث سلفی غیر مقلد عالم ابو الحسن عبداللہ بن محمد عبدالسلام مبارک پوری یوپی لکھتے ہیں بدعت ضلالہ سے مراد وہ بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، اور جس کی شریعت میں کوئی اصل بیس معیار موجود ہو جو اس پر دلالت کرے، وہ بدعت لغوی ہے۔ اور سلف صالحین کے کلام میں جس بدعت کو حسن کہا گیا ہے اس سے مراد یہی یعنی بدعت لغوی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کے متعلق کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ مرعات المفاتیح، کتاب کا نام ہے محمد عبدالسلام مبارک پوری، ابو الحسن عبداللہ بن محمد عبدالسلام مبارک پوری یوپی کی کتاب مرعات المفاتیح 264/1 مکتبہ رحمان سلفیہ برگودھا۔ اچھا، سلفیہ ہی ایڈیشن میں یہ کتاب بھی چھپی ہے۔ خیر، یہ تو میں نے ایک اصل ابن تیمیہ کی بات کی، پھر 3 اہل حدیث غیر مقلد کی بات کی جو ان کے بڑے بڑے ہیں، یہ آج کے نہیں ہے، پہلے تو 12ویں 13ویں صدی کے، پھر 13ویں کے اور 14ویں کے، یعنی 1250 ہجری کے شوکانی صاحب ہیں، وحید الزمان صاحب 1328 کے ہیں، اور مبارک پوری صاحب بھی اسی کے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ پرانے، یہ ان کے اپنے گھر کی جو بات ہے ان کو ذرا سی دیکھیں اور مطالعہ کریں تو انشاءاللہ ان کو رجوع لانے میں، ان کو یوٹرن کرنے میں کوئی شک شبہ نہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں ذرا سا بھی دھیان دیں عقائد و معمولات اہل سنت پر، ہمارے ذریعے سے نہیں، جو ہمارے اصل ہیں، ہمارے بیس ہیں۔ ہم آپ پر جملے ڈائریکٹلی آپ کی وجہ سے نہیں کس رہے ہیں، آپ کی اصل کی وجہ سے کس رہے ہیں۔ تو اگر ہماری اصل میں بھی صحابہ، تابعین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جو ہم نے قرآن اور حدیث اور دیگر تمام اسلاف کے حوالے سے، جو سلف صالحین صحابہ اہل بیت کے حوالے سے سب جو پیش کر دیا ہے، ان کے ذریعے سے آپ ہم پر اگر جملہ کسنے کی ہمت کرتے ہیں تو آپ کو پوری اجازت ہے، ورنہ ہم تو مکمل آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اصل نے اس کی تقسیم کی ہے، اور جب کی ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی قائل ہو جائیے۔ اور کلو بدعت ضلالہ کی جو رٹ ہے یہ شرارت اور جہل مرکب کا شکار بنا دے گی آپ کو، جو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی علمی شدھ بدھ نہیں ہے، کوئی بیس آف نالج نہیں ہے آپ کے پاس شریعت کے حوالے سے۔ بہرحال یہ تو اہل حدیث کے ڈائریکٹ جو ہے ایک دم کہیں وہابیہ غیر مقلدین اہل حدیث کے ڈائریکٹ۔ اب جو ہے ذرا گلابی اہل حدیث، اب گلابی وہابی جس کو دیوبندی، یعنی اسماعیل دہلوی کی 2 اولاد ہے روحانی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی۔ رشید احمد گنگوہی کے ماننے والے دیوبندی ہیں، اور ڈائریکٹ اسماعیل دہلوی وغیرہ کے ماننے والے جو وہابیہ ہیں۔ تو اب اس کی پوری تفصیل ہے جو وہابیہ کے پس منظر میں، یا تاریخ نجد و حجاز آپ پڑھ لیں تو آپ کو پورا معلوم ہو جائے گا الحمدللہ۔ بہرحال دیوبندی بھی انہی کے روحانی اولاد ہیں، انہی کی شاخوں میں سے شاخیں ہیں، یا پوترے میں سے کر دیں، اب بیٹے ڈائریکٹ وہابی ہیں، اب پوترے سمجھیں دیوبندی ہیں۔ دیوبندی
کے یہاں بدعت حسنہ کا ثبوت، دیوبندیوں کے یہاں بدعت حسنہ کا ثبوت، ان میں بھی ہم 3 نام کا ذکر کریں گے، جیسے ہم نے اہل حدیث سلفی غیر مقلدین کے 3 نام پیش کیے۔ پہلا نام شبیر احمد عثمانی دیوبندی متوفی 1369 ہجری لکھتے ہیں کہ علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی 5 قسمیں لکھی جاتی ہیں، جن کا وہ یہ ہے، ان قسموں میں سے بدعت حسنہ، بدعت مستحبہ، واجبہ بھی ہیں۔ کتاب کا حوالہ فتح الملہم 406/20 مکتبہ الحجاز کراچی، پاکستان سے یہ چھپا ہوا ایڈیشن ہے۔ دوسرے عالم شیخ محمد زکریہ تبلیغی جماعت، جو آج پورا رکھتے ہیں نا فضائل اعمال وغیرہ، یہ انہی کے مصنف ہیں، یہ تو دیوبندیوں کے روح رواں میں سے ہیں، بیس میں سے ہیں، بڑے بڑے ہیں یہ۔ تو شیخ محمد زکریہ کاندھلوی دیوبندی متوفی 1396 لکھتے ہیں کہ علامہ عینی نے کہا کہ بدعت اصل میں اس نئے کام کے کرنے کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، اگر وہ کام کسی مستحسن شرعی کے تحت درج ہو تو بدعت حسنہ ہے، اور اگر وہ کام کسی مستقبح شرعی کے تحت درج ہو تو وہ بدعت قبیحہ ہے۔ اور جو ان کی کتاب کا نام دیکھیں، اوجز المسالک 382/2 دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان، 1420 ہجری میں چھپی ہوئی یہ کتاب، یہ چھپا ہوا یہ ایڈیشن۔ تیسرے دیوبندی مولوی شیخ محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی متوفی 1394 ہجری لکھتے ہیں نے بھی بدعت کی تقسیم واجبہ، مستحبہ، مباحہ کی طرف کی ہے۔ حوالہ سنیں التعلیق الصبیح 115/1 مکتبہ عثمانیہ لاہور۔ 3 اہل حدیث نسل کے اعتبار سے، 3 دیوبندی نسل کے اعتبار سے، 1 اصل کے اعتبار سے ابن تیمیہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ مطلقاً طور پر، مطلقاً آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہم نے جو قرآن، حدیث، صحابہ اور آپ نے صحابہ کرام کے بعد اہل سنت کے اکابر کے حوالے سے، مثلا ابن بطال کے حوالے سے، علامہ ابن اسیر جزری کے حوالے سے اور قرطبی کے حوالے سے، یہ سب جو ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں، شارح صحیح مسلم علامہ جمال الدین کے حوالے سے، ابن منظور افریقی کے حوالے سے، ابن طیبی شافعی کے حوالے سے، امام بیہقی کے حوالے سے، یہ سب جو ہم نے اکابر علماء اہل سنت کے حوالے سے جو بدعت حسنہ کا نظریہ دیا، جو ہمارے بیس ہیں، ہم الحمدللہ فخر کرتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے پیش کرنا یہ ہماری سعادت تھی۔ اور یہ جو لوگ رٹ لگائے ہوئے تھے بدعت کل بدعت دلالہ کے، ہم نے ان کے بھی اصلوں کے حوالے سے ان کا تعاقب کیا اور تعاقب پیش کر دیا ہے۔ اب یا تو جو لوگ ابھی تک اسی بھول بھلائیے میں تھے وہ رجوع کر لیں، اور جو لوگ ہونے والے تھے وہ مکمل طور پر پیچھے ہٹ جائیں، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات جو بدعت کے حوالے سے ہیں الحمدللہ اس کے سلسلے میں پازیٹیو ہو جائیں کہ بدعت حسنہ بھی ہے، سیئہ بھی ہے، اور ان کی پھر وہ جو قسمیں مکمل ہے وہ سب ہے۔ اب میں ایک خاص آج کا ایک آخری پہلو ہوگا، ایک خاص غلط فہمی جو ہے، ایک خاص غلط فہمی، اس کا ازالہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سی آپ دیکھیں، کچھ لوگوں کو بدعت کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جس بات کو حلال یا حرام ہونے کی صراحت قرآن و حدیث یا اقوال صحابہ میں نہیں، اس کو بغیر سوچے سمجھے وہ بدعت و گمراہی کہہ دیتے ہیں، اور بات بات پر بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا مطالبہ کر دیتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہاں ہے بخاری میں، کہاں ہے مسلم میں، جیسے ذاکر نالائق بھی کچھ دن پہلے بخاری حجہ اونلی اس طرح سے صحیح حدیث حجہ، ایسا لگ رہا کہ بس صحیح اور غلط کا علم انہی کے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ بہرحال وہ جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اب ذرا مطلب ان سے پوچھیں، خود انہیں اس روز مرہ کے وہ اعمال یا وہ افعال جنہیں وہ کار خیر سمجھ کر کرتے ہیں، ان کے ثبوت پر دلیل طلب کی جائے تو کم و بیش اپنے 75% اعمال کے جواز کی صراحت پر بخاری اور مسلم شریف کی کوئی حدیث پیش کرنا تو دور کی بات ہے، حدیث کی کسی کتاب سے کوئی ضعیف حدیث بھی پیش کرنے کی وہ سکت نہیں کر سکتے، جو میں نے پیچھے بھی یہ بات کہی تھی، لیکن ایک مستقل عنوان دے کر کہہ رہا ہوں، ایک غلط فہمی کا ازالہ، ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ۔
مثلا دیکھیں، پھر بھی جہالت و ہٹ دھرمی کی حد یہ ہے کہ کوئی سنی مسلمان کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں کہاں ہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو. کوئی سنی میلاد کی محفل منعقد کرتے تو کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں بخاری شریف کی حدیث اور لاؤ. اور جب دلیل میں ان سے سنی مسلمان یہ کہتا ہے کہ احادیث صحیحہ سے ایصال ثواب کا جواز ثابت ہے اور یہ حکم عام ہے، لہذا ہر اس طریقے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے. قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے. یہ حکم عام ہے، جس طرح چاہو پڑھو، بیٹھ کر پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو. ہم بیٹھ کر بھی پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کسی ایک ہیئت کے ساتھ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے، ایک شکل کے ساتھ پڑھنے کو واجب نہیں سمجھتے. ایصال ثواب کا جواز عام ہے، جب چاہو کرو. غوث اعظم کے نام سے ہم 11ویں کو ایصال ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور 11ویں تاریخ کے علاوہ بھی کرتے ہیں. 11ویں الحمدللہ اب تو حیدرآباد میں کیا دکن میں تو خیر پورے مہینہ ہی ایک دم ربیع الاخر کا جو پورا مہینہ ہے پورے مہینے ہی کرتے ہیں. خیر، جب اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں تو کچھ نہ سمجھ لوگ اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. تم قرآن شریف یا بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا دکھاؤ کہ 11ویں تاریخ کو غوث اعظم کے نام سے فاتحہ کروانا جائز ہے. اور قرآن یا بخاری شریف میں یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو. اس طرح کی جہالت و ہٹ دھرمی کی مثال بہت پیش آتی ہیں. لہذا مناسب ہے کہ کسی بھی نئی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا جو شرعی اصول ہے بیان کر دیا جائے تاکہ غلط فہمی کا ازالہ ہو اور عوام اہل سنت و جماعت خصوصاً اہل بدعت فرقوں مثلا وہابیہ، سلفیہ، دیوبندیہ اور غیر مقلدین کے مغالطے اور دھوکے کا شکار نہ ہو. میں اس بات سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ عنوان باندھ کر کے کہ میں پانچویں پارٹ میں حلال و حرام کا معیار بتاؤں گا، لیکن ایک بات تمہیدی طور پر آج آپ کو بول دوں کہ یہ جو بخاری شریف یا قرآن وغیرہ کی جو دلیل مانگتے ہیں آپ، یہ جو کہتے ہیں بخاری شریف 194 میں پیدا ہوئے امام بخاری اور 256 میں ان کا انتقال ہوا. ذرا دھیان دیجیے گا، ایک بہت اہم اصول بتا رہا ہوں. 194 میں یہ پیدا ہو رہے ہیں اور 256 میں ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور کم و بیش امام مسلم اور سیاست آپ دیکھتے رہیں. 194 یعنی سیکنڈ ہجری 256 اس درمیان میں سمجھیے پڑھے بھی اب آگے بڑھے بھی، بخاری لکھے وغیرہ وغیرہ. تو 256 سے پہلے، جو بخاری شریف لکھنے سے پہلے 194 سے پہلے یعنی امام بخاری سے پہلے کون سی کتاب سے دلیل مانگتے تھے لوگ؟ اگر آل ان آل اسلام صحیح بخاری ہے، اسی طرح اب ایک اور بڑا اہم جملہ بول رہا ہوں، قرآن پاک سے آپ جو دلیل مانگتے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ صحابہ جو ایمان لائے. دھیان دیجیے گا، میں علی سبیل التزام پیش کر رہا ہوں کہ وہ صحابہ جو ایمان لائے بشمول اب دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین ہیں، مومنہ تو چھوڑیے ام المؤمنین ہے، تمام مومنوں کی ماں ہے، شک ہے نہیں. فاطمہ کی ماں ہے، شک ہے نہیں ہے. ان کا انتقال ہو جاتا ہے سن 50 ہجری 50 ہی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ 25 سال تک تشریف رکھے. 25 سال میں آپ کی شادی ہوئی تو اعلان رسالت کے بعد 15 سال تک آپ رہیں. اس کا مطلب مومن، الحمدللہ. اب ذرا دھیان دیں، انتقال ہو جاتا اور انتقال جب ہو جاتا تو مکہ میں انتقال ہو رہا. بتائیے قرآن پاک کمپلیٹ نازل ہو چکا ہے؟ آپ کہو گے نہیں نازل ہوا ہے. تو کمپلیٹ قرآن پر وہ ان کا ایمان ہے؟ نہیں ہوا. مگر کمپلیٹ مومن ہے کہ نہیں؟ یہ ہے پلس پوائنٹ. تو قرآن کی رٹ لگانے والے صاحب قرآن کا ذرا تصور لائیں. الحمدو کے الف سے لے کے والناس کی سین تک کیا ہے؟ یہ صاحب قرآن کے اخلاق ہیں، ان کی ادائیں ہیں، ان کے کردار ہیں، نظریات توحید کی عملیات نبوت ہیں. آپ میں سمجھتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. اگر بخاری اسلام ہے تو 194 سے پہلے کون سا تھا؟ اسلام تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ کے پاس اسلام تھا کہ نہیں؟ تابعین کے پاس اسلام تھا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تو تبع تابعین کے بعد کا مرحلہ ہے. بخاری 256 میں مطلب 3 ہجری میں بخاری شریف کا وجود ہوا. تو بخاری سے پہلے اسلام تھا کہ نہیں؟ اور جب تھا تو اسلام کس سے؟ بخاری سے سیکھتے تھے. تو اس طرح کی رٹ نہ لگائیں، یہ غلط فہمی ہے. آپ عوام کو تو اس طرح مغالطے میں ڈال سکتے ہو. یہ میں تمہید اس لیے باندھ دیا ہوں
کہ آپ آدھا تو ریپیئر پہلے ہی سے ہو جائیں کہ بخاری کی رٹ لگانا یہ غلط ہے۔ ہاں دلیل کا مطالبہ ازراہ تحقیق، ازراہ تصدیق، ازراہ تائید کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بخاری میں ہے تو مانیں گے، مسلم میں ہے تو مانیں گے، قرآن میں ہے تو مانیں گے، یہ بات نہیں۔ پھر صحابہ کیوں بیس آف ایمان ہے؟ قرآن ہی اگر کافی ہے، پھر قرآن پاک ہی میں کہا والذین آمنوا اتبعوہم باحسان، صحابہ کی جو اتباع کریں گے، یعنی تابعین کو بھی جملہ اتبعو کا لفظ کہہ کے تابعین کا بھی کہہ دیا، تو امام اعظم بھی تشریف لے آئے، اویس قرنی بھی تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ، دیگر تمام جتنے بھی، تو بیس آف ایمان یہ بھی ہے، رضی اللہ عنہم ہے تو بیس آف ایمان یہ بھی ہے، اتباع کا حکم دیا گیا۔ کہنا یہ ہے کہ یہ رٹ ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور جو ان کے دام تزویر میں پھنس چکے تھے یا پھنسنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ بھائیوں، کبھی بھی اس بات کا احساس رکھو کہ تمہیں نبی تک پہنچنا ہے، تم نبی کی امت ہو، تم بخاری کی امت نہیں ہو، تم مسلم کی امت نہیں ہو، نبی کی امت ہو، تم نبی تک پہنچاؤ، نبی کو شیورٹی مانو۔ اسی لیے رات کے بھی بیان میں آپ سنے ہوں گے کہ میں نے ایک جملہ کہا کہ موحد نہیں خالص ہو سکتے تم، مومن ہو۔ مومن کہتے ہیں واسطہ رسالت سے توحید کو قبول کرنا، رسول کے ذریعے سے اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ ہیں ہی نہیں مومن۔ اور اللہ پاک نے یا ایھا الموحدون آپ کا خطاب نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو 88 مقامات پر کہا ہے، اے ایمان والو، یعنی اے واسطہ رسالت محمدی سے مجھ تک پہنچنے والو، ایمان کا تھوڑا جائزہ لیجیے۔ آپ سب سے آپ قرآن کی بات کرنے لگتے ہیں، یہ خالص ہٹ دھرمی ہے۔ کون سا قرآن؟ نبی کے بغیر قرآن کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ نور اگر قرآن ہے تو ہدایت ہے مصطفیٰ، ہدایت اگر قرآن ہے تو نور ہے مصطفیٰ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب مبین کو بعد میں ذکر فرمایا، نور محمدی کا ذکر پہلے ہے۔ بغیر نور محمدی کے کتاب کیسے سمجھ سکتے آپ؟ بہرحال یہ جو کوئی بھی اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کرے کہ کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں، تو اب آپ سب سے پہلے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا 6666 آیتیں آپ سناؤ پہلے، تب میں بتاؤں گا کہاں پہ ہے۔ اس لیے 7563 حدیثیں جو بخاری شریف میں ہے، صرف بخاری شریف آپ سناؤ پہلے، تب بتاؤں گا۔ اتنی سی 100 حدیث سناتے سناتے حالت پنکچر ہو جائے گی، بڑے سے بڑا عالم اگر بھی ہوگا تو۔ اور 7563 حدیثیں ہیں سعودی عرب کے ایڈیشن اور نسخے کے حساب سے، نمبر کے حساب سے۔ تو آپ بھی ایکٹیو رہو، علم سیکھو، علم بہت اہم چیز ہے، علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہوگی، علم سیکھنے کے لیے عمر نہیں، علم سیکھنے کے لیے ٹائم چاہیے، آخری سانس تک سیکھتے سیکھتے چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعزاز اور اس کی طرف سے اکرام ہوگا آپ کے اوپر۔ بہرحال ہم آئندہ 5ویں پارٹ میں اسلام میں حلال و حرام کا معیار کیا ہے، ہم آپ کی بزم خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور شریعت اسلامیہ کا کامل فہم اور ادراک ہم سب کو اپنی بساط کے مطابق نصیب فرمائے، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کی ریئلٹی اور اس کی اصل کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ہمیں جینا نصیب فرمائے، اسلاف امت کے حوالے سے ہمیں جینا نصیب فرمائے اور زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ ہماری اصلوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔